ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعظیم و تکریم اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار اور پروردگار ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بڑی اونچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عظمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک مثال، اللہ تعالیٰ کی شان کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ انسان بیٹھتا ہے، جس کے اعضاء درست ہوتے ہیں، جب تک وہ جاگتا ہے وہ صحیح طریقے سے بیٹھ سکتا ہے۔ جیسے ہی اسے اونگ آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے گر جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جو پرندے درختوں پر بیٹھتے، بیٹھے بیٹھے سوتے، ان پرندوں کو زمین پر گرنے سے بچانے والا کون؟ جبکہ ہم انسان ہونے کے ناطے تھوڑی سی اونگ سے ہم گر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان وہ ہے کہ درختوں پر سونے والے چرند اور پرند کو زمین پر گرنے سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی قد و کاوشوں سے اللہ تعالیٰ نے دین اور اسلام کی نعمتوں کو اس امت پر سرفراز فرمایا۔ اس مختصر حمد و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وہ سورہ ہود کی آیت کریمہ۔ سورہ ہود کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جو ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس وقت جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے نیکی کے متعلق بہت ساری باتیں کہی، اور انسان کی نیکی کب بنتی ہے اس کے متعلق بھی ذکر کیا۔ نیکی ایک بہت بڑا عمل ہے جو انسان کی زندگی کے لیے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آج جو میں عنوان لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے نیکی کس کی بگڑتی اور کیوں نہیں بنتی۔ اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے کہوں۔ نیکی اسلام کی بہت بڑی کرنسی ہے۔ اسلام کے اندر سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو نیکی کی کرنسی ہو سکتی ہے۔ اسلام کے اندر سب سے بڑی بندگی اور عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نیکی کی کرنسی ہو سکتی ہے۔ اسی جگہ پر اس نیکی کی کرنسی سے آدمی دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا اگر مطالعہ کریں گے، بے شمار آیات ہمیں نیکی کی ترغیب دلاتی ہے۔ یہ نیکی کی کرنسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔
فأحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. نیکی کرو، نیکی کی کرنسی کو جمع کرو، یا نیکی کرو، اس نیکی کی وجہ سے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیوں سے، تم نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. دیکھیں نیکی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محب بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر لیتا ہے. اور اسی جگہ پر اگر بات کی جائے کہ نیکی کی وجہ سے جنت کے راستے پر نکل کھڑا ہو جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البر یہدی الی الجنہ، یعنی آدمی جب نیکی کر لیتا ہے تو نیکی کی وجہ سے وہ جنت کے راستے پر نکل پڑتا ہے، یعنی وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ جنت کی طرف نکل جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نیکی جو کرنسی ہم بناتے ہیں نیکی کی، قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. اور دنیا کی وہ کون سی دولت ہے جو جنت کے اندر ایک بالش جگہ خرید سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کی دھن دولت، دنیا کا پورا خزانہ، دنیا کو اگر بیچ کر اگر جنت کے اندر ایک بالش جگہ بھی اگر خریدنا چاہے تو انسان اس جنت کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا، اس ایک بالش جنت کو خرید نہیں سکتا. لیکن نیکی کی کرنسی ایسی ہے کہ نیکی کا عظیم مرتبہ مقام یہ ہے کہ انسان اس نیکی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت کو خرید سکتا ہے اور جہنم سے بچ سکتا ہے. جیسا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، قرآن نے اعلان کر کے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ انسان جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا. تو قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی کی اہمیت بہت اونچی ہے. اور اسی لیے قرآن نے اعلان کر کے بھی کہا، سورہ مائدہ اگر اٹھا کر دیکھیں گے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپ نیکی کی کرنسی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو. دیکھیں نیکی کے معاملے میں آج دنیا کی دھن دولت کے معاملے میں انسان پارٹنر بننے کے لیے تیار ہے، لیکن نیکی کے معاملے میں کبھی پارٹنر بننے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر پارٹنرشپ کی ضرورت ہے، تم پارٹنر بننا چاہتے ہو، کیسے معاملے میں بنو؟ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نیکی اور تقوی کے معاملے میں، نیکی کی کرنسی اور تقوی کی کرنسی کو جوڑنے کے معاملے میں تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ. قرآن نے اعلان کر کے کہا. اور وہیں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو مطمع نظر ہونا چاہیے، ہمارے مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ ہم نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے متعلق سبقت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جیسا کہ قرآن نے اعلان کر کے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں تم کیا کرو؟ ایک دوسرے کی یہاں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لو. آج دیکھو دنیا کے معاملے میں انسان پر حسد کرتا ہے. اگر کسی کی ایک بلڈنگ ہے تو دوسرا آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری دوسری بلڈنگ بن جائے اس کے سامنے. لیکن انسان کو ہونا یہ چاہیے کہ نیکی کی یہ جو کرنسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ایک دوسرے کے لیے سبقت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. بہت سارے لوگ دنیا کے معاملے میں سرگوشی کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن اگر کبھی کانا پوسی کرتے ہوئے دیکھے ہیں، کانا پوسی کان بھرتے ہوئے لوگوں کی غیبتوں کی کانا پوسی کی جاتی ہے، لوگوں کے معاملات میں کان بھرے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر عداوتیں اور دشمنیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اگر تمہیں کانا پوسی کرنا ہی ہے، اگر کان کے اندر کچھ سرگوشی کرنا ہی ہے، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے بازو بیٹھ کر سرگوشی کیا کرو، ایک دوسرے کی کانا پوسی کیا کرو. فلاں نیکی اچھی ہو سکتی ہے، فلاں نیکی کرنے سے ہمیں وہ درجہ مل سکتا ہے. یعنی کانا پرسی کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو نیکی اور تقوی کے معاملے میں کرو، جیسا کہ قرآن نے اعلان کر کے کہا ہے. اور وہیں پر اگر بات کی جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد بھی وہی ذکر کیا ہے. ہمارے جینے اور مرنے کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. جیسا کہ سورہ ملک
تو دوستو اگر بات کی جائے دنیا کا بہترین انسان اگر چن کر لانا چاہتے ہیں تو قرآن اس کو نوٹ کرتے ہوئے کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اللہ اکبر. بے شک ایمان والے جو اللہ پر ایمان لائے ہو اور عمل صالحہ کرنے والے جو نیک عمل نیکی کی کرنسی کو جوڑتے ہیں اولئک هم خیر البریہ. اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی مخلوق میں بہترین مخلوق. بات یہاں جس طرف سے بھی کی جائے نیکی کی بڑی اہمیت ہے اور نیکی کو انسان بڑا سنبھل کر کرنا پڑتا ہے اور نیکی کے معاملے میں 4 چیزوں کو بڑا خیال رکھیں جس کی وجہ سے ہماری نیکی کی کرنسی بگڑ سکتی ہے. ہماری نیکی بنتے بنتے رہ جاتی ہے اور وہ نیکی مکمل بھی نہیں بنتی اور ہم بڑا محنت اور مشقت کر کے نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی یہاں سبقت بھی کر لیتے ہیں. بسا اوقات کچھ نیکیاں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس عمل کی وجہ سے ہماری نیکیاں بنتے بنتے رہ جاتی ہے اور بننے کے بجائے الٹا انسان گنہگار ہو جاتا ہے. اب دیکھیے وہ کون سے ہے. نیکی کی کرنسی انسان کی اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کہ انسان کا عقیدہ درست نہ ہو. انسان کا عقیدہ درست نہ ہو. اور دوسرا نیکی کی کرنسی انسان کی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کا جذبہ اور اخلاص درست نہ ہو. اس کا جذبہ اور اس اخلاص درست نہ ہو. اور وہیں پر اگر آگے بات کی جائے کہ ہمارا تیسرا جو ہے جو ہماری نیکی بنتے بنتے رہ جاتی ہے بلکہ نیکی بگڑ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عمل درست ہو اور مسنون طریقے سے ہو. یعنی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. یہ تیسرا. اور چوتھا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال روزی کھائے. اگر ہم حرام کھاتا ہے تو اس حرام کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے آپ کی نیکی کو بناتے بناتے بگاڑ دیں. یہ 4 ایسے اعمال ہیں جو معاشرے کے اندر بڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو بات کروں گا وہ توحید یعنی ہمارے عقیدے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا درست ہو, اللہ پر یقین ہمارا درست ہو اور اللہ کے معاملے میں جیسا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے ویسا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو. جیسا کہ قرآن اعلان کر کے کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سورہ کہا آیت کریمہ آخری. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے اور اللہ سے ملاقات کا آرزو مند رکھتا ہے یعنی اسے مر کر جانا ہی ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا ہی ہے, اگر اس پر یقین رکھتا ہے اور اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رب سے ملاقات کرنے اور اس کی طرف جانے پر جیسا یقین ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اس کا عمل کیا ہو نیک اور صالح ہو, اس کی کرنسی اچھی ہو اور برائی سے پاک ہو. کون سی برائی سے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں اپنے رب کے معاملے میں کسی کو شریک کرنے سے بچائے رکھے. ایسی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکی کی حفاظت کرے گا اور تمہاری نیکی بن جائے گی بگڑے گی نہیں. اور دوسرا اگر جگہ پر قرآن پوری قرآن کی آیت ہے انشاءاللہ. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی عمل ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کرنے والا بہت بڑی گمراہی کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یعنی شرک کرنے والے کی اللہ
کھڑا کیا جائے. ایسے بہت ساری باتیں. لیکن حدیث بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ من مشرک اشرک بعد ما اسلم. ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الحدود کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مشرک کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی مشرک کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اسلام لانے کے بعد سے. جب سے مسلمان ہوا ہے, اللہ کا فرمانبردار ہوا ہے, اللہ کے سامنے جھکنے کا اس نے قسم کھا لیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکوع اور قیام کے معاملے میں حق ادا کرنے کا وعدہ کر لیا ہے. یعنی مسلمان اللہ تعالیٰ کی یاد تابع ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. ہاں اگر شرک کر لیتا ہے, اللہ کو یہ ماننے کے بجائے کئی خداؤں کے سامنے سر جھکاتا ہے, خبروں کے سامنے سر جھکاتا ہے, غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے. اور سب سے بڑا بت تو ہمارا دل ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا بت تو ہمارا دل ہے, جس کے سامنے ہر کوئی جھکا ہوا ہے. نہ اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے کوئی پرواہ ہے اور نہ اللہ کے نبی کی, نہ اسلام کی کوئی پرواہ ہے, نہ اسلام کے باتوں کی پرواہ ہے. کیونکہ آج معاشرے کے اندر اکثر طبقہ جو اسلام کے معاملے میں بھی مشرک ہے اور کیا ہے اللہ کے ذات کے معاملے میں بھی مشرک ہے. اور اسی کا احساس دلاتے ہوئے لقمان علیہ السلام نے اسی کا احساس دلاتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کیا تھا, یا بنی لا تشرک باللہ, اللہ اکبر, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے, دنیا کے اندر اگر تو جینا چاہتا ہے, دنیا کے اندر تو رہنا چاہتا ہے, دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, یا دنیا کے اندر تو نیک بننا چاہتا ہے, یا دنیا کے اندر تیری نیکی کی کرنسی کو چلانا چاہتا ہے, یا آخرت کے اندر اس کرنسی کو لے کر نجات پانا چاہتا ہے, تو میرے بیٹے تو ایک کام کر لینا, کبھی اپنی زندگی کے اندر شرک نہ کرنا. کیا کہا؟ اپنے زندگی کے اندر کبھی شرک نہ کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ شرک نہ کرتے ہوئے وہیں پر اپنے بیٹے سے لقمان علیہ السلام نے کہا, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم یا دنیا کا سب سے بڑا کوئی گناہ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے, اور یہ سب سے بڑا ظلم اللہ کے معاملے میں کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام اگر اٹھا کر دیکھیں گے, سورہ انعام کے اندر 18 پیغمبروں کا نام لیا, وہ بھی معتبر پیغمبر, اور جن کا نام احادیث کے اندر قرآن کے اندر بار بار اللہ نے لایا ہے, اور ان کی فضیلت, ان کے مقام کا تذکرہ کیا ہے. یہ فلاں نبی یہ مقام پر ہے, فلاں نبی کو ہم نے یہ کتاب نازل کی, فلاں نبی یہ ہے, فلاں نبی یہ ہے. ہر نبی کا ایک مقام گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے بارے میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے نبیوں کی جماعت, اگر تمہاری زندگی کے اندر بھی شرک جیسا اگر گناہ آ جائے, تمہاری نبوت کے سائے میں تم نے جو بھی نیکی کی کرنسی کمائی ہے ہم اس کو ضائع کر دیں. اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. اس کے اندر بڑے معتبر نبی حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام. ایسے بڑے بڑے معتبر نبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کرنے کے بعد کہا, اے نبیوں کی جماعت, تمہارے اندر اگر نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے تمہارے سر پر, لیکن تمہاری زندگی کے اندر اگر شرک جیسا عمل آ جائے, اس نبوت کے سائے میں کیا گیا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے معاملے میں جب اتنی باتیں قرآن کے اندر ذکر کیا ہے, ہماری نیکی بنتے بنتے کہاں رہ جاتی ہے؟ شرک کی وجہ سے. اگر ہم شرک سے پاک ہیں, ہماری نیکی بنے گی, ہماری نیکی پروان چڑھے گی, ہماری نیکیوں کا بول بالا ہوگا. کل قیامت کے دن ان نیکیوں کی وجہ سے ہم نجات پالیں گے, اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لے گا, اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا, اور جہنم سے نجات پالے گا. کس وجہ سے؟ اس نیکی کی وجہ سے. ایمان, ایمان کی نیکی, عقیدے کی نیکی بہت ضروری ہے. ہمارا عقیدہ جب تک
حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ کا میدان ہے۔ اس جنگ کے میدان میں ایک انسان لوہے کی درع، لوہے کا لباس، سر سے پیر تک ڈھانپا ہوا، تلوار ہاتھ میں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے نبی کیا پہلے میں اللہ پر ایمان لاؤں یا جہاد کروں؟ ذرا تصور کر لینا اپنے ذہنوں پر، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوال کر لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا سوال کر رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی جہاد، میں جہاد کافروں کی طرف سے نہیں، اے اللہ کے نبی اللہ کی طرف، اللہ کے لیے اور آپ کی طرف سے جنگ کروں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ کے لیے جنگ کروں گا اور اللہ کے لیے کلمہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور آپ کی محبت میں جنگ کروں گا میں۔ کیا یہ جنگ میں پہلے کروں یا پہلے لڑوں یا پہلے ایمان لاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے تیرا جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں اسی وقت قبول ہو سکتا ہے جب تک کہ تو اللہ پر ایمان لا۔ اللہ کیا بات کہی اللہ کے نبی نے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی اس نے کلمہ کا اقرار کیا، اللہ پر ایمان لایا اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس نے ایسا جنگ لڑا اور ایسا اللہ تعالیٰ کے کلمے کی محبت میں لڑتے لڑتے اس دنیا سے شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کائنات کا ایک ایسا انسان ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کائنات کا ایک ایسا انسان ہے جس نے نیکی کی کرنسی تو بہت تھوڑی کر لی ہے، لیکن وہ توحید والی نیکی ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ توحید اور عقیدے کی نیکی ہے، اللہ پر ایمان کی نیکی ہے۔ اللہ نے اس کی اس نیکی کو ایسا پروان چڑھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی تو تھوڑا کر لیا ہے، عمل تو تھوڑا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اجر کو بڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کا اخلاص کے ساتھ عمل کرنا بھی درست ہے۔ انسان کی نیکی کب بن سکتی ہے؟ اگر اخلاص والی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر ہے، نیت اخلاص کی ہے، تو سمجھو کہ اس میں کوئی اس کا مفاد نہیں ہے، اس کے اندر لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے، اس کے اندر دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص والا عمل اگر کرتا ہے، ہماری نیکی بگڑنے سے بچ جاتی ہے، ورنہ ہماری نیکی بنتے بنتے بھی بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اعلان کر کے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو دین کے اخلاص کے ساتھ، اور خبردار الا للہ، خبردار اللہ کی عبادت صرف اخلاص کے ساتھ کرنا۔ قرآن جب اتنا اعلان کر کے کہا ہے، ہم نے وہ حدیث سنی ہے کل قیامت کے دن ایک شہید لایا جائے گا، وہ ایک سخی لایا جائے گا، اور ایک کیا ہے عالم کو لایا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑے بڑے دنیا کے اندر عمل کرنے والے انسان ہیں، اور ان کی نیکیاں دنیا میں بننے میں تو نظر آ رہی تھی، لیکن قیامت کے دن ان کی اعمال کو، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے بگاڑ دیا۔ شہید، دنیا کا ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی گردن کو کٹانے والا اور اپنی گردن کو ذبح کرنے والا اور اپنی گردن کو اللہ کے حوالے کرنے والا اور اپنے خون کو اللہ کے راستے میں بہانے والا، ایسے انسان کب قیامت کے دن یہ نیکی کیسے ہے؟ بگڑ گئی ہے۔ اللہ پوچھے گا تو نے کیا کر کے آیا؟ تجھے میں نے جوانی دی تھی، تو کہے گا اللہ اس جوانی کو میں نے تیری راہ میں گردن کٹا کے آیا ہے، شہادت پا کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے میرے لیے کام نہیں کیا، اخلاص، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ دنیا کے اندر تو بہادر مانا جائے، یا دنیا کے اندر تیرا واویلا مچا جائے، یا دنیا کے اندر تو بہادر کہلایا جائے، یا دنیا کے اندر تیری شہرت عام ہو جائے، اس لیے تو نے یہ کام کیا ہے، یہ میرے لیے
لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اسی طرح سخی، ایماندار انسان اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، اللہ اسے بلائے گا، پوچھے گا بتاؤ تو صحیح، میں نے تجھے دنیا کا مالدار بنایا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے مال دیا، میں نے فلاں مسجد کے لیے اتنا لاکھ روپیہ دیا، فلاں مدرسے کے لیے میں نے اتنے ہزار خرچ کیے، فلاں غریب پر میں نے اتنے خرچ کیے، فلاں غریب پر مسکین پر اتنے خرچ کیے، فلاں جگہ پر میں نے بیواؤں کا خیال کیا، غریب و غربا کا خیال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ نیکیاں تو نے بہت کیا ہے، لیکن میرے لیے نیکی نیکی ہے، اس لیے نیکی تیری بنتے بنتے وہیں پر ختم ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکیوں کا خاتمہ کر دے گا اور اسے جہنم کے اندر ڈھکیل دے گا۔ وجہ کہ وہ شہرت چاہتا تھا کہ لوگ مجھے میری مالداری کی تعریف کریں۔ کتنا بڑا سخی آدمی، کیا کہیں گے یہ کتنا بڑا سخی آدمی ہے، یہ لوگ میری تعریف کریں، اس لیے یہ کیا کرتا تھا؟ مال کو پانی کی طرح بہا دیتا تھا، لیکن وہاں کہیں بھی اللہ کی رضا اور اخلاص کے لیے کوئی عمل نہیں پہنچا۔ اخلاص کا عمل نیت پر بھی مل جاتا ہے، اس کی نیت یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، ریاکاری، دکھاوا، یہ خفی شرک ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے معاملے میں ایک بہت بڑا خدشہ ہے، ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کی امت دنیا کے اندر کیا شرک کے اندر مبتلا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک سے مجھے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن خفی یعنی ریاکاری کا خدشہ مجھے زیادہ، لوگ دکھاوے کے لیے عمل کریں گے، اور اسی لیے اخلاص والا عمل اگر کرتا ہے آدمی۔ ایک جنگ کا موقع ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی مسلم کی روایت کتاب الامارہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ طے کر رہے ہیں، مشکل گھاٹیوں سے گزر رہے ہیں، کبھی پہاڑوں سے گزرتے ہیں، کبھی کانٹے دار درخت راستوں سے گزرتے ہیں، جو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنگ میں جانے والا جتنی تکلیف یہاں کرتے ہوئے، تکلیف پاتے ہوئے جو نیکیاں جو کرنسی جوڑ رہا ہے، مدینے کے اندر بھی کچھ معذور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نیتوں کی وجہ سے، جن کی اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے برابر ان کو بھی نیکیاں دے رہا ہے۔ اللہ، یہ اخلاص۔ اور دوسرا یہ عمل، اور تیسرا ہے، میں مختصر بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ دوسرا اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کے سنت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہمارا عمل درست ہو اور مسنون طریقے کے ساتھ۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے نبی جو دے وہ لے، جس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگا ہو، جس عمل کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو سنت کے مطابق اگر عمل ہے، کوئی بھی خیر کا کام، آج دنیا میں ہر انسان نیکی کا جذبہ ضرور رکھتا ہے، لیکن اس نیکی کے پیچھے اللہ کی مہر اور اللہ کے نبی کا مہر کا کبھی خیال نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ بات کہی، یہ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ ایجاد کیا، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ اگر بات کی جائے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر عید میلاد النبی کے نام پر جو خرافات، جو رسم و رواج منائے جاتے ہیں، وہ سراسر سنت کے خلاف ہے، اور ایسے عمل کیا ہو جائیں گے؟ کل قیامت کے دن ان کے منہ پر مارے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گنہگار کی حیثیت سے کھڑا کیے جائیں گے۔ اور چوتھی چیز ہے، انشاءاللہ یہ دو اعمال میں خلاصہ اس کا کسی اور جمعہ کے اندر ذکر کروں گا، بس اشارتاً میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آخری بات جو ہے، ہماری روزی کس کی ہو؟ حلال کی، ہمارا رزق حلال کا، ہمارا لقمہ حلال کا۔ کسی کا دبایا ہوا مال لے کر ہم ہڑپ لیں یا اپنے روزی روٹی کا معمول بنا لیں تو کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ہباء منثورا، اڑا دیا جائے گا ہمارے سامنے، ہماری نیکیوں کو بنتے بنتے بگڑ جائیں گی وہ نیکی۔ تو یہ چار اعمال جو ہمارے لیے ہماری نیکیوں کو بنانے
اور نیکیوں کی بگڑاہٹ سے اگر بچا سکتی ہے تو اس کے اندر ضروری ہے ایک تو یہ کہ انسان کا عقیدہ درست ہو. اگر عقیدہ درست نہیں، اگر ڈلمول ہے، تو عقیدے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کر لے تو سمجھو کہ ہماری نیکی نہیں بنے گی، بلکہ ہماری نیکی بگڑ جائے گی، ہماری نیکیوں کا خسارہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اخلاص والی اور اللہ کے رضا کے لیے نیکی کی جائے تو ایسی نیکی بنے گی. ورنہ اگر ہمارا مفاد ہے، اللہ کی رضا اور اخلاص اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو بھی بنتے بنتے کیا کر دے گا؟ بگاڑ دے گا. یہ نیکی بھی ہماری ختم ہو جائے گی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اسی طرح جو تیسرا عمل ہے وہ ہے سنت کے مطابق، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اگر اللہ کے نبی کا طریقہ ہمارے عمل پر نہیں ہے تو سمجھو کہ یہ نیکی بھی ہماری بگڑ جائے گی. اور چوتھا حلال رزق، اور حلال رزق جب تک ہم نہیں کھائیں گے ہمارا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور ہماری کوئی نیکی کرنسی کے طور پر بدلی نہیں جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو کمانے اور نیکیوں کو جوڑنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ شرک کی غلاظت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر نیکی کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو اخلاص کے طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حرام لقمے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سنت کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، اللہ ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے دین اسلام پر اللہ قائم رکھے. اللہ جو موت ہے تو دین اسلام پر موت ہے. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.